السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماپ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں عبادت روح ایپیسوڈ نمبر 1۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہے۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بے وفاؤں سے ہار کر وفاداروں سے بدلہ لیتے ہیں یہ لوگ۔ باسط تمہاری بات ہوئی رحمان بھائی سے؟ امی ہوئی تھی رات کو کہ ابھی بزی ہوں کام میں اور کہہ رہے تھے کہ کوشش کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کوشش کریں گے؟ ہانیہ جو ناشتے میں بزی تھی بول پڑی۔ ماموں نے باسط بھائی کی منگنی پر بھی یہی کہا تھا اور پھر نہیں آئے۔ امی بھائی آپ لوگ میری بات غور سے سن لے، اگر نوال نہ آئی تو میری شادی کینسل۔ ہانیہ بغیر کوئی ان کی بات سنے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتی ہوئی اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ سارا جو چپ چاپ بیٹھی اپنی بہن کی بات سن رہی تھی اس کے جاتے وہ بھی بول پڑی۔ امی ہانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر نوال نہ آئی تو کوئی شادی نہیں کر رہے ہم۔ نوال اور رحمان ماموں کو یہاں سے گئے ہوئے 4 سال ہونے کو ہیں۔ ایک ہی ملک میں رہنے کے باوجود ہم کبھی لاہور سے کراچی ان کے پاس نہیں جا سکے اور نہ ہی ان کو فرصت ملی یہاں آنے کی۔ سارا بھی ہانیہ کا ساتھ دیتے ہوئے بولی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ باسط کچھ کرو، نوال کا آنا بہت ضروری ہے، میں بھی اپنی بھتیجی اور بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ سعدیہ بیگم کی آنکھیں آنسوں سے تر گئی تھی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ باسط ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ امی میری ماموں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک مہندی کی رات پہنچ جائیں گے۔ وہ اگر پہلے آتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ واپس جانا پڑے گا، اس لیے وہ اب اپنا سارا کام ختم کر کے آئیں گے، کیونکہ اب ماموں اور نوال یہی ہمارے ساتھ دوبارہ سے رہیں گے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سعدیہ بیگم خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اچھا باسط پھر تم نے ہانیہ اور سارا سے جھوٹ کیوں کہا؟ امی جی نوال ان کو سرپرائز دینا چاہتی ہے، اس نے منع کیا ہے، نوال کبھی نہیں سدھرے گی۔ سعدیہ بیگم ہنستی ہوئی اپنی بھتیجی کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ میں آج ہانیہ اور سارا کو شاپنگ پر لے جا رہی ہوں، جاتے ہوئے میں عنایہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، وہ بھی شاپنگ کر لے گی اور ساتھ ہانیہ اور سارا کا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔ امی آپ کو جیسا بہتر لگے آپ ویسا کریں، کارڈز میں پہنچا چکا ہوں اور باقی سب باہر کا آج کام مکمل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے میرے بچے، سعدیہ بیگم باسط کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ باسط باہر نکل گیا اور پیچھے سعدیہ بیگم ملازمہ سے برتن اٹھانے کا کہہ کر ہانیہ اور سارا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں ہانیہ صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ سارا پاس ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ سارا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، تم لوگوں کا جو چھوٹا موٹا سامان رہ گیا ہے وہ آج لے آؤ، پھر پرسوں مائیوں ہے، ٹائم نہیں ملے گا۔ سعدیہ بیگم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہانیہ صوفے سے اٹھ کر ماں کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ امی کیا سچ میں نوال ہماری شادی پر نہیں آئے گی؟ ہانیہ بیٹا بھائی نے کہا تو ہے وہ کوشش کریں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لوگ تمہاری شادی کا ہر فنکشن اٹینڈ کریں گے، لیکن تمہاری اور سارا کی رخصتی رحمان بھائی انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ وہ ہانیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ امی میں بھی نوال سے بات نہیں کروں گی، یہ کوئی بات نہیں، اس کی بہن جیسی کزنوں کی شادی ہے اور وہ سیدھا بارات پر آئے گی۔ ویسے امی ہانیہ آپ مانے یا نہ مانے یہ نوال وہاں جا کر بدل گئی ہے، ہم سے بات بھی سال بعد کرتی ہے، بھلا سارا کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ وہ بھی سعدیہ بیگم کے دوسری جانب نیچے بیٹھتے ہوئے بولی۔ چلو شاباش لڑکیوں، اٹھو اور جاؤ تیار ہو جاؤ، تم لوگوں کی بھابھی کو بھی لینا ہے راستے میں۔ اچھا میں تو جا رہی ہوں اپنے کمرے میں تیار ہونے، ہانیہ تم جلدی سے تیار ہو جانا۔ سارا یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رحمان صاحب ابھی گھر واپس آئے تھے، وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ رحمان صاحب صوفے پر آنکھیں موند کر نہ بیٹھے تھے نہ لیٹے تھے، تبھی ان کو اپنے کانوں میں اپنی شہزادی کی میٹھی آواز سنائی دی۔ بابا جان یہ لے۔ نوال ٹرے میں چائے اور پانی لیے کھڑی تھی۔ رحمان صاحب نے ٹرے پکڑ کر سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ اتنے میں نوال رحمان صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ رحمان صاحب نے اپنی جان سے عزیز بیٹی کی جانب دیکھا جو پیار سے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ رحمان صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ نوال میری بچی آپ نے شادی کے لیے شاپنگ کر لی؟ بابا میں نے اپنے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا۔ نوال معصوم سا منہ بناتی ہوئی بولی۔ تو چلو ٹھیک ہے آج ہم چلتے ہیں، آپ کی شاپنگ کر آتے ہیں۔ بابا کیا ہم مائیوں پر نہیں جا سکتے؟ نہیں میری بچی، اس دن میری آخری اور بہت ضروری میٹنگ ہے کراچی میں۔ بابا، نوال اداس سے بولی۔ نوال میری آنکھوں کا تارا، اداس مت ہو، میں مجبور ہوں۔ رحمان صاحب نوال کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ اوکے بابا، میں اداس نہیں ہو رہی۔ چلو ایک اور دن مل گیا، اب میں ڈانس کی پریکٹس کر سکوں گی۔ رحمان صاحب اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ تیاریوں میں دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔
آج ملک خاندان کی پہلی شادی تھی اور تھی بھی دونوں بیٹیوں کی۔ بہت حسین لگ رہی تھی ہانیہ اور سارہ، پیلے جوڑوں میں پھولوں کے زیور پہنے، بہت سمین۔ وہ دونوں شادی کر کے ایک ہی گھر جا رہی تھی، اس لیے بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ بیگم تو اپنی بیٹیوں کی نظر اتارے نہیں تھک رہی تھی۔ باسط اپنی بہنوں کی خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ رسم ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی کیونکہ خان فیملی لیٹ تھی۔ باسط فون کرو سرین کو، کہاں رہ گئی ہیں وہ سب؟ امی میں نے کال کی ہے، وہ تو ابھی اسٹیشن میں ہے اور عنایہ اور آنٹی پہنچنے والی ہوں گی۔ ایک تو سرین بیچارہ بس کام کام۔ سعدیہ بیگم افسوس سے بولی، امی وہ آ جائے گا، لیٹ ہی صحیح پر آئے گا ضرور، آخر وہ بھی ہانیہ اور سارہ کو بہنیں مانتا ہے۔ سعدیہ بیگم مسکرا کر ہال کی انٹرس کی طرف بڑھ گئی جہاں عنایہ اور افشا بیگم ان کی ہی جانب آ رہی تھی۔ باسط نے اس جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ عنایہ پیلی سادی کرتی اور نیچے باڑی پلازو میں غصب ڈال رہی تھی۔ دوپٹے کو کندھوں پر اچھے سے پھیلائے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، وہ سیدھے باسط کے دل میں اتر رہی تھی۔ باسط اپنی نظروں کو قابو میں کرتا ہوا افشا بیگم کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹے میں ٹھیک، افشا پیار سے اس کا سر چومتے ہوئے بولی۔ عنایہ تو باسط کو افشا بیگم کے پاس آتا دیکھ وہاں سے 9-2-11 ہو گئی تھی۔ باسط بھی ان سے مل کر اپنے کچھ عزیز ساتھیوں سے ملنے چلا گیا۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ عنایہ ہانیہ اور سارہ کے پاس ہی بیٹھی تھی، تبھی سارہ بولی، عنایہ کیا تم نے ڈانس کی کوئی تیاری کی؟ ہاں کی تو تھی، پر یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے بھائی برا مان جائیں، اس لیے پھر میں نہ کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اور مجھے ایک پارٹنر بھی چاہیے تھی، پر پارٹنر ہی نہیں مل رہی تو میں نے سوچا کہ رہنے دو۔ کاش نوال یہاں ہوتی تو وہ ضرور ڈانس بھی کرتی اور تمہاری پارٹنر بھی بنتی۔ ہاں سچ میں ہم تینوں کو بور بھی نہ ہونے دیتی۔ ہانیہ کی بات پر سارہ نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ہانیہ اور سارہ، ویسے تو باسط اور زرین بھائی کالج ٹائم سے دوست ہیں اور ہم بھی ایک دوسرے کو کافی ٹائم سے جانتے ہیں، پر میں نے آج تک نوال کو کبھی نہیں دیکھا سوائے فوٹوز کے۔ یار وہ ہماری دوستی سے ٹھیک 15 دن پہلے ہی یہاں سے جا چکی تھی۔ ویسے میں بھی بہت بے صبری سے نوال کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچھا عنایہ، سرین بھائی کہاں ہیں؟ وہ کسی کیس میں بزی تھے، اب بہنوں سے زیادہ کیس ضروری ہو گئے ہیں ان کو، ہانیہ منہ پھلا کر کہتی ہے۔ ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ تبھی سارہ بھی بولی تھی۔ سامنے ہی سرین ان کی طرف آتا دکھائی دیا، سفید شلوار قمیص میں، ساتھ پشاوری کھیری پہنے، سفید سرخی مائل رنگ، فل بیئرڈ، براؤن آنکھیں جن میں سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی، براؤن ہی بال جن کو جل سے اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا، کھڑی ناک، سرخ ہونٹ جن پہ ہانیہ اور سارہ کو دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ وہاں نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی خواہش بنا تھا، پر وہ سیدھا اپنی بہنوں کی طرف بڑھ گیا۔ سرین نے پہلے ہانیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، پھر سارہ کے۔ میری آج دونوں پرنسس تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بھائی آپ لیٹ آئے ہیں، سارہ نے ناراضگی جتائی تھی۔ تم لوگوں کا بھائی مصروف تھا نا؟ سرین بھی وہاں ان کے ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ بھائی کل آپ مہندی کے فنکشن شروع ہونے سے پہلے یہاں ہوں گے، لیکن میں یہاں کیا کروں گا؟ مہندی کا فنکشن تو ہال میں ہے نا؟ بھائی ان کا مطلب وہی تھا۔ عنایہ بھی ان کی بحث میں بول پڑی۔ عنایہ، سرین بھائی جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں ہمیں، ہانیہ سرین کا مقصد سمجھتے ہوئے بولی۔ ہانیہ کی بات پر سرین کا قہقہہ ہوا میں گونجا تھا اور وہاں موجود لڑکیاں اس شخص کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ ہلکا پھلکا ڈانس ہوا، پھر یہ فنکشن رات کو 2 بجے اختتام پر پہنچا۔ آج مہندی تھی اور ملک ہاؤس میں چہل پہل تھی، کہیں بچے کھیل رہے تھے تو کہیں عورتیں اپنی محفل لگا کر بیٹھی تھی۔ باسط کو چائے کی طلب محسوس ہوئی تو کچن کی جانب بڑھا، یہ سوچ کر کہ کسی ملازمہ کو چائے بنانے کا کہتا ہوں، پر کچن میں عنایہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ عنایہ خان۔ عنایہ اپنا نام سن کر پیچھے کو مڑی اور اپنے سامنے باسط کو دیکھ کر تھوڑا پیچھے کو ہوئی۔ جی کیا مطلب، کیا مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ جی میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ عنایہ تھوڑا اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ویسے یہ تم میرے سامنے اٹک اٹک کر کیوں بولتی ہو؟ ایسے تو بہت تیز زبان چلتی ہے۔ باسط لیکن کچن میں ہی پری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ باسط کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوئی بولی۔ عنایہ جلدی سے بولتی ہوئی چائے بنانے لگی۔ عنایہ مسلسل اپنے اوپر باسط کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے چائے 1 منٹ میں بنا کر باسط کے آگے کی تھی۔ واہ ہونے والی بیگم، آپ تو چٹ پٹ کام کرتی ہیں۔ باسط چائے پکڑ کر شرارت سے ہوتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے عنایہ نے اپنا روکا ہوا سانس بحال کیا اور سینڈوچ اٹھا کر ہانیہ کے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جیسے پھر سے باسط نہ آ جائے کہیں سے۔ 4 گھنٹے بعد عنایہ نارنجی رنگ کے پاؤں کو چھوٹی فراک اور ساتھ اسی رنگ کے کھسے پہنے، خوبصورت سا میک اپ کیے
اور بالوں کی چٹیاں بنا کر آگے کو کر کے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ ہانیہ اور سارا کو دیکھنے ان کے کمرے میں گئی تو وہ ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ہانیہ اور سارا کے ڈریس ایک جیسے تھے، بس رنگ میں فرق آ گیا تھا۔ ہانیہ کا لہنگا چولی ہرا اور سارا کا نارنجی تھا۔ ساتھ ہم رنگ خصے بالوں کو کھولے دونوں کے مختلف سٹائل بنائے گئے تھے۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ واہ بھئی، حنان بھائی اور سنان بھائی کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائیں، اور تمہیں دیکھ کر کہیں باسط بھائی، سارا بدلہ لیتے ہوئے بولی، جبکہ ہانیہ حنان کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر حیا کے رنگ چھوٹ گئے۔ عنایا، یہ وقت تم پر بھی آئے گا جلد ہی، ہانیہ اپنی لالی چھپانے کے لیے عنایا سے بولی۔ ہاں، پر فی الحال تو تم خیر مناؤ اپنی، آ گئی ہیں تم دونوں کے سیاں۔ عنایا، بس اب تنگ نہیں کرو ہانیہ کو۔ او تو تم خوش ہو رہی ہو سنان بھائی کے نام پر؟ عنایا، خبردار جب تم نے کچھ الٹا بولا تو سارا شرماتے ہوئے بولی۔ تو کیا کر لو گی مسز سنان احمد؟ ہانیہ، اس کو منع کرو، سارا چھوٹے بچوں کی طرح چڑھتے ہوئے بولی۔ تبھی ہانیہ رونے لگی۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ سارا اور عنایا پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہانیہ، سوری، اگر تم میری وجہ سے رو رہی ہو تو میں بس مذاق کر رہی تھی۔ عنایا، یہ تمہاری بات کی وجہ سے نہیں رو رہی تو کیا ہوا؟ عنایا پریشانی سے سارا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سارا عنایا کو بنا جواب دیے ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہانیہ، وہ آ جائے گی کل، تم خوب اس کو پکڑ کر مارنا، میں بھی اس کا قیمہ بناؤں گی تمہارے ساتھ۔ یار، ایک کال تو کر ہی سکتی تھی نا، وہ بالکل بھول گئی مجھے، تمہیں، ہم سب کو۔ ہانیہ، پاگل مت بنو، میک اپ سارا خراب ہو رہا ہے۔ عنایا ٹیشو پیپر سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ تبھی اندر افشا بیگم آئی۔ کیا ہوا ہانیہ بچے، کیوں رو رہی ہو؟ افشا بیگم پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس نوال کو یاد کر رہی تھی۔ نوال کا نام تو سب نے سن رکھا تھا، خان اور احمد فیملی نے، پر دیکھا نوال کو کسی نے نہ تھا۔ ہانیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ آ جائے گی وہ، کل پھر خوب اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا۔ افشا بیگم نے کافی اس کو سمجھایا، پھر کہیں جا کر وہ چپ ہوئی۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں حال جا چکے تھے۔ سب لڑکیوں نے مل کر دلہنوں کو لایا اور دلہوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ ان کی جوڑیاں آسمان سے اتری ہوئی لگ رہی تھی، سب کی نظریں ان کی جانب تھیں۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔